السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر بڑے اہم مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہے۔ ان مسائل کو امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ کیا حالت حیض میں بیوی سے بوس و کنار کر سکتے ہیں؟ حالت حیض میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ بیوی کے بدن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، قرآن اور حدیث کے مطابق حالت حیض میں آپ اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو حصہ ہے، اس کے علاوہ سارے بدن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، حیض کے دوران ہم بستری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ جب حیض کا دوران ہو، مینسس کا دوران ہو، ماہواری کا دوران ہو، تو آپ نے اپنی بیوی، اپنی زوجہ، اپنی شریک حیات کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی۔ آپ نے حیض کے دوران، آپ نے مینسس کے دوران، آپ نے ماہواری کے دوران اپنی زوجہ، اپنی شریک حیات، اپنی وائف کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، جماع نہیں کرنا اور قربت حاصل نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں، اگر مینسس کے دوران، اگر حیض کے دوران عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے جماع کر لیا، ملاپ کر لیا، صحبت کر لی، تو کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے حائضہ عورت سے مینسس کے دوران اپنی بیوی سے جماع کر لیا، تو اس حالت میں آپ کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے آج آپ کو 3 بڑے اہم مسائل سمجھائے ہیں۔ حالت حیض میں بیوی سے بوس و کنار کر سکتے ہیں، اور حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، بیوی سے ملاپ نہیں کر سکتے، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر حیض اور مینسس کے دوران آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کر لیا، صحبت کر لی، اس حالت میں آپ کو کثرت سے توبہ استغفار کرنا پڑے گا اور صدقہ دینا پڑے گا۔ تو میری ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔